السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے نا امیدی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ملاح جس کی کشتی طوفانی موجوں میں پھنس چکی ہو، وہ مریض جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو اور اسے ڈاکٹروں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہو، وہ غریب اور بے روزگار انسان جسے چاروں جانب روزگار کے دروازے بند ہوتے محسوس ہوں، وہ لاولد جوڑا جس کی شادی کو کئی برس گزر گئے ہوں مگر نخل تمنا کے بار آور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہ دے، وہ سپر سالار جسے طاقتور حریف کا سامنا ہو اور اسے فتح کوسوں دور دکھائی دیتی ہو، وہ گناہ گار بوڑھا جس کے شب و روز گناہوں میں بسر ہوئے ہوں اور اب موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دیتی ہو۔ اسلام ان سب کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے اور انہیں مایوسی سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے گم گشتہ بیٹے کے بارے میں اپنے دوسرے بیٹوں کو مایوسی کی باتیں کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 95 سال ہو چکی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، جسم میں طاقت باقی نہ رہی تھی، اہلیہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، خود انہیں بھی بڑھاپے نے آ لیا تھا، مگر اس کے باوجود مایوس نہ ہوئے اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سرشالہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ چنانچہ اس بار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں محروم نہ کیا اور انہیں بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اس خوشخبری نے خود انہیں تعجب میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے شدید خوشی کے عالم میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا، میرے پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کیا جوانی لوٹا کر بیٹا عطا کیا جائے گا یا بڑھاپے میں ہی کی حالت میں جھولی بھر دی جائے گی؟ جواب آیا، اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے اور میں تم کو پہلے بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کی چیز نہ تھے۔ اگر تمام انبیاء کرام نے رحمت باری سے امید ہی کا سبق دیا تھا، لیکن انبیاء کی حقیقی تعلیمات سے محروم ہونے اور ان کے اندر اپنی خواہشات کی آمیزش اور تحریفات کر دینے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی ایک عام فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں تناسخ آواگون کا فلسفہ ایک اٹل عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی رو سے ہر انسان کو اپنے پہلے جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنی ضرور ہے۔ عیسائیت کی تعلیم کے زیر اثر مسیحیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے۔ مایوسی کی اس عمومی فضا میں سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طاقت اور صفائی سے اعلان کیا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان دوسرے کے عمل کا ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان پر مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو ان سے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے توبہ کے فضائل اور خدا کے دریائے رحمت کے جوش کا
اس انداز میں بیان کیا کہ سال ہر سال کے پاپی بھی توبہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ باری تعالیٰ اس بندے کا منتظر اور مشتاق ہے جو بغاوت کے بعد اطاعت اور معصیت کے بعد عبادت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے حق میں زیادتی کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں عجیب انداز میں خطا کاروں کو توبہ کی ترغیب اور مایوس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی چٹیل اور خوفناک علاقے میں تھا، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی جس پر اس کا سامان خورنوش تھا، وہ سو گیا، جب بیدار ہوا تو سواری دکھائی نہ دی، وہ اسے تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگ گئی۔ اس نے سوچا میں اس جگہ چلتا ہوں جہاں میں پہلے سو رہا تھا، وہیں لیٹا رہتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اس نے موت کے انتظار میں اپنا سر اپنے بازو پر رکھا اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کی سواری سامنے موجود تھی، اس کا زاد راہ اور خورنوش کا سامان بھی اس پر موجود تھا۔ گمشدہ سواری کے ملنے سے جتنی خوشی اسے ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے مومن بندہ کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا غربت وغیرہ کی وجہ سے ایسا دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ اسے موت ہی کی صورت میں ایک پناہ گاہ دکھائی دیتی ہے۔ بالخصوص ہمارے دور میں جبکہ ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے اور کوئی خاندانی اور گھریلو تنازعات کی وجہ سے مایوس ہو کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے یا کم سے کم موت کی آرزو کرنے لگتا ہے، مگر اسلام ان حالات میں بھی نہ تو خودکشی کی اجازت دیتا ہے اور نہ موت کی تمنا اور دعا کی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مایوسی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر بہت زیادہ مجبور ہو تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ ایک غزوہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے صاحب کے بارے میں اہل جہنم میں سے ہونے کی پیش گوئی فرمائی جو بظاہر بڑی جرات سے مشرکوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ چنانچہ صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔ اسلام مصائب و آلام کے ہجوم میں راہ فرار اختیار کرنے، شکستہ دلی اور خودکشی کی بجائے مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان حوادث اور امراض کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی عادت اپنا لیتا تو میڈیکل سائنس اور دوسرے شعبوں میں اس نے جو ترقی کی ہے وہ کبھی نہ کر پاتا۔ آپ نے زندگی کے میدان میں کتنے ہی معذوروں، بیماروں اور شدید زخمیوں کو دیکھا ہوگا جو محض قوت ارادی اور امید فردہ کے بل پر باعزت اور طویل زندگی گزار گئے، اور کتنے ہی گناہگار ہیں جو توبہ نہ کرنے کے بعد منصب ولایت و ہدایت پر فائز ہو گئے۔ کتنے ہی ناممکن مہر کے تھے جو انسان نے چراغ امید کی روشنی میں سر کر لیے، ان کے سارے کارناموں کا سہرا اس مذہب کے ساتھ ماتھے پر بندھتا ہے جس نے محض قنوطیت اور یاسیت سے بچنے کی ترغیب
پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کبائر کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا۔ آج جب کہ امت چاروں طرف سے حوادث میں گھری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں مایوسی کے سائے دن بدن گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر طرف امید کی شمع روشن کی جائے۔ انشاءاللہ اس شمع کی روشنی میں منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔